بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران درس اذان مغربین ہو گئی تھی، تو ہم تمام افراد جو ہے وہ جماعت پڑھنے گئے تھے نماز مغرب، اور خواتین نے بھی اپنی نماز پڑھی۔ اب بعد نماز واپس ہم آئے ہیں، اور جہاں سے درس ہمارا رکا تھا، اور انشاءاللہ وہیں سے اس کو دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ لوگ صلوات پڑھ دیے محمد علیہ محمد وآل محمد۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بعض قواعد و اختراع کیے اور اپنے شاگرد ابو اسود دویلی کو ان کی تعلیم دی۔ چنانچہ اس وقت ابو الاسود عام لوگوں کی تلاوت کو صحیح کرنے کے لیے قرآن کریم پر علامتیں لگانے کا عزم کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے اس زمانے کے ایک بہت ہی برجستہ کاتب کا انتخاب کر کے اسے ہدایت کرتے ہیں کہ جیسے میں بتاؤں گا اس کے مطابق قرآن کریم کے متن کے رنگ سے مختلف رنگ کے ساتھ اس پر علامتیں لگائیں۔ ابو الاسود ولی اس سے کہتے ہیں، جب میں قرآن کریم کی تلاوت کروں تو میرے لبوں کی حرکت پر نظر رکھو۔ ٹھیک ہے، میرے لبوں کی حرکت پر نظر رکھو۔ لب کسے کہتے ہیں؟ ہونٹوں کو، لب، ٹھیک ہے۔ میرے لبوں کے حرکت پر نظر رکھیں، اگر کسی حرف کے تلفظ کے وقت لبوں میں کشادگی پیدا ہو جائے، یعنی پھیل جائے، ایسے کشادہ کہتے ہیں پھیلنے کو، بڑا ہونے کو، پھولنے کو، کشادگی پیدا ہو جائے تو اس وقت حرف کے اوپر ایک سرخ نقطہ لگا دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور جو اس بات کی علامت ہوگا کہ تلفظ کے وقت یہ حرف مفتوح ہوگا، کھلا ہوا، ٹھیک ہے، اور اس نقطے کو فتح زبر کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر لبوں میں کشیدگی کی حالت پیدا ہو جائے تو حرف کے نیچے سرخ نقطہ لگا دینا، تاکہ علامت ہو کہ تلفظ کے وقت یہ حرف مکسور ہوگا، اور اس نقطے کو کسرہ زیر کا نام دیا گیا۔ اگر لبوں میں باہمی اتصال ہو، دونوں لب جو ہیں تو باہمی اتصال ہو جائیں، پیوستگی کی حالت ہو، تو اس حرف کے آگے ایک سرخ نقطہ لگائیں، جو علامت ہوگا کہ تلفظ کے وقت یہ حرف مضموم ہوگا، اور اس نقطے کو ضمہ یا پیش کہا گیا، ٹھیک۔ آپ جانتے ہیں ضمہ کسے کہتے ہیں، فتحہ کسے کہتے ہیں، اور کسرہ کسے کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نصب کسے کہتے ہیں، اور رفع کسے کہتے ہیں، اور جر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تنوین اور اس کا فرق۔ یہ شروع کی علامت لگائی گئی، ٹھیک ہے، رنگ کے ذریعے سے، اور ہونٹوں کے کھلنے کے ذریعے سے فتح، ہونٹوں کے نیچے کی طرف اگر آ جائے تو کسرہ، اور اگر پیوستگی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ ضمہ۔ ابو الاسود ٹھہر ٹھہر کے قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے جاتے تھے، اور کاتب اس کے حروف اور کلمات کا اعراب ظاہر کرنے کے لیے ان پر نقطے لگاتے جاتے تھے۔ قرآن کے جس صفحے پر نقطے لگانے کا عمل مکمل ہو جاتا، ابو الاسود اس پر نظر ثانی کرتے، اور اسی طریقے سے پورے قرآن پر نقطے لگا دیے گئے۔ اور ایک دیگر لوگ بھی قرآن کریم کی کتابت کے سلسلے میں، کتابت یعنی لکھائی کے سلسلے میں اسی روش کی پیروی کرتے رہے، تو اور دیگر جہاں جہاں اسلام پھیلتا گیا سب لوگوں نے اسی لکھائی کو فالو کیا۔ اس روش کی پیروی کرنے سے حرکات کے لحاظ سے قرآن کریم کی تلاوت کسی حد تک درست ہو گئی۔ جب زیر زبر پیش لگ گیا، تنوین لگ گئی، تو بہت جزم لگ گیا، تشدید ہو گئی، بہت بہتر ہو گئی۔ لیکن ایک جیسے حروف کی تشخیص والی مشکل اس طرح باقی رہی، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ایک جیسے حروف کی ہے باقی رہی، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے ابو الاسود دویلی کے دو شاگرد یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم نے اپنے استاد کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حروف پر نقطے لگائے تاکہ ایک جیسے حروف کو پہچانا جا سکے۔ پھر حروف کے نقطے اور حرکات کے نقطے میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے، اب ہے کہ حروف کے نقطے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے اس کا مطلب نہ حروف پر نقطے تھے نہ حروف پر حرکات تھی۔ جو با کے نیچے آپ نقطہ دیکھ رہے ہیں نہیں تھا، تا کے نیچے نقطہ دیکھ رہے نہیں تھا، سا نقطہ نہیں تھا، یہ مطلب ہے، یا پھر یہ مطلب ہے کہ نقطہ تھا؟ کیا سمجھے آپ لوگ؟ نقطہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا،
اس کے ساتھ ساتھ حرکات کا بھی نقطہ آ گیا. انہوں نے کہا اوپر لگاؤ نیچے لگاؤ. تو اب مسئلہ یہ ہوتا کہ کیسے پہچانے. اس روش کی پیروی کرنے سے حرکات کا لحاظ قرآن کریم کی تلاوت کس حد تک درست ہوگا, لیکن ایک جیسے حروف کی تشخیص والی مشکل اس طرح باقی رہی. تو اس مشکل حل کرنے کے لیے ابوالاسود ولی کے 2 شاگردوں نے مسئلہ حل کیا. کیا کیا؟ استاد کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حروف پر نقطے لگائے تاکہ ایک جیسے حروف کو پہچانا جا سکے, جتنے حروف ایک جیسے ہوں گے پہچانا جا سکے, اور پھر حروف کے نقطوں اور حرکات کے نقطوں میں فرق پیدا کیا جا سکے کہ حروف کے نقطے الگ ہیں اور حرکات کے نقطے الگ ہیں. پیدا کرنے کے لیے حرکات کے نقطے سرخ جبکہ حروف پر خود حروف کے ہم رنگ سیاہ نقطے لگائے گئے. جس رنگ کا حرف ہوگا اسی رنگ کا اس کا نقطہ ہوگا, اور حرکات کے نقطے کو کیا رنگ دیا گیا؟ سرخ رنگ دیا گیا. پھر کچھ مدت کے بعد الف, واو اور یا کہ جنہیں حمزہ کی صورت میں پڑھا جاتا ہے کہ تشخیص کے لیے زرد کلمات کی ابتدا میں حمزہ وصل کو پہچاننے کے لیے سبز رنگ کے نقطے لگائے گئے. پھر اب یہ اضافہ آگے ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کوششوں کے نتیجے میں متشابہ اور ایک جیسے حروف کی شناخت والی مشکل کافی حد تک ختم ہو گئی, لیکن مختلف مقاصد کے لیے قرآن کریم کی کتابت میں مختلف رنگوں کا استعمال خود ایک مشکل تھی. جیسے کہ پیش نظر ہے خلیل ابن احمد فراہدی نے حرکات اور حمزے کو ظاہر کرنے والے نقطوں کی شکل تبدیل کر دی. حرکات اور حمزے کو ظاہر کرنے والی نقطوں کی شکل تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. چنانچہ انہوں نے زبر کے لیے الف, زیر کے لیے یا اور پیش کے لیے واو سے مدد لی. کیوں مدد لی؟ تاکہ ان حرکات کی شکل بدل دی جائے. کس سے بدلی جائے؟ الف زبر کے لیے الف کی مدد لی, یا کے لیے زیر کی مدد لی, اور پیش کے لیے واو کی مدد لی. انہوں نے چھوٹا کر کے حروف کے اوپر اور نیچے لکھ دیا. حمزہ کے لیے عین اور اوپر والے حصے کا انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹا کر کے الف کو اوپر لکھ دیا تو وہ جو ہے زبر ہو گیا, نیچے لکھ دیا زیر ہو گیا. اور حمزہ کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ عین کا اوپر کا حصہ لے لیا, گردن لے لیا ان کی, ٹھیک ہے, استفادہ کیا اور سکون و تجدید مدد وغیرہ کی علامات کے طور پر دیگر شکلیں ایجاد کی. ہم انشاءاللہ علامات کے باب میں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں مفصل بحث کریں گے. اس کے بعد بھی قرآن کریم کے رسم الخط میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں کہ جن میں سے ہر ایک قرآن کریم کی تلاوت اور تعلیم میں خوب مؤثر رہی اور اکثر مسلمانوں کی مورد پسند قرار پائیں. ہماری کوشش ہے کہ قرآن کریم کی ناظرہ تلاوت کی بحث میں عربی اور فارسی نیز اردو رسم الخط والے قرآن کریم کی علامات کو بہتر طریقے سے پہچانے, اور عربی اور فارسی نیز اردو رسم الخط والے قرآن کریم کی بعض علامات کے اختلاف کی علت, نام اور صورت کو واضح کریں. نیز اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا, انا انزلناہ قرآنا عربیا, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عربی لب و لہجے اور لہن میں تلاوت کرنے کا حکم فرمایا. اقرأ القرآن بالحان العرب واصواتها. قرآن کریم کے عربی لہجے اور لہن کی بھی کچھ سادہ اور صاف وضاحت کریں گے. تو لہذا آپ نے دیکھا کہ جو زبر ہے وہ کس کی مدد سے ہے؟ زبر الف کی مدد سے لکھا گیا, زیر یا کی مدد سے, اور واو اور پیش جو ہے واو کی وجہ سے. اس واو کو ایسے لکھا, بعد میں ٹیڑھا کر دیا. الف پہلے ایسا لکھا پھر اس کو ٹیڑھا کر دیا. زبر نیچے لکھا زیر ہو گیا, اوپر لکھا زبر ہو گیا. اس طرح سے زیر زبر پیش اور دیگر حرکات جو ہیں وجود میں آئیں. یہ آپ کا دوسرا چیپٹر آج مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.